ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بہت بور ہو رہے ہیں. یہ ہمارا اسٹوریاں ہم لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا وطن ہمارے پاس ہے, ہم آزاد ہیں. لیکن کسی کو یہ معلوم ہے یہ بنا کیسے, کیسی کیسی قربانیاں دے کے یہ ہمیں حاصل ہوئے. میرے دادا جان کہتے ہیں کہ میں جب 14 سال کا تھا تو مجھے بہت شوق تھا قائد اعظم سے ملنے کا. میں نے ہاتھ ملایا. جب یہ سن 1947 میں جب بننے لگا تھا پاکستان, تو انہوں نے ٹرین بھر کے ہماری طرف بھیجا تھا. جب بھاگ دوڑ ہوئی تھی کہ مسلمان اس طرف چلے جائیں, ہندو اس طرف چلے جائیں, تو جب بھاگ دوڑ ہوئی تھی نا تو میری دادی امی کا بھی نکاح ہوا تھا, شادی ہوئی تھی. تو میری جو دادی امی کے جو ماں باپ تھے وہ بھی زندہ تھے. تو دادا جان نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو لے کے جاؤں گا ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ پاکستان میں رہو گے, ہم انڈیا میں رہیں گے, تو پھر ہماری بیٹی کیسے ملنے کے لیے آئی. کہ میری شادی ہوگی, میری بیوی میں جہاں مرضی رکھوں میں اسے لے کے جاؤں گا. میرے نانا ابو بھی آ گئے. میرے نانا ابو کی پھوپھی ذات کی بیٹی تھی. تو اس طرح وہ بہن بھائی تھے. میرے 2 نانا ابو بھی آئے تھے, مثلا نانا ابو کے بھائی بھی اور میرے نانا ابو بھی, اور ساتھ میری نانی امی بھی وہ بھی آ گئی. تو میری جو دادی امی تھی وہ تقریباً 12-13 سال کی تھی, اسے بھی لے آئے تھے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کی بٹواری کر دی, یعنی کہ ہمارے ابو ہوئے, پھر پھپھو, اسی طرح ہمارے نسل کا نسل چلتی رہی. بعد یہاں سے نکلتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جب بھاگ دوڑ ہوئی تو ہم آئے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی راستے میں کیا کھائیں گے. جب تو جنگ کا ٹائم تھا, جب جنگ لگتی ہے تو چولہے بھی بند کر دیتے ہیں. جہاں بھی آنچ جلے گی, آنچ جب جلاتے ہیں, ہم تیلی جب لگاتے ہیں پہلے دھواں نکلتا ہے نا. ہم روڑی میں اگر تیلی لگائیں گے تو سب سے پہلے وہ دھواں نکلے گا, اس کے بعد آگ جلے گی. تو وہ نا جلانے نہیں دیتے تھے, کہتے ہیں جہاں سے دھواں نکلے گا اس میں وہیں پہ بم پھینک دینا. انڈین کے جو جہاز ہوتے تھے نا, جب جنگ لگی تھی تو وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ بھی بچے کیا کھائیں گے اور بڑے کیا کھائیں گے, وہ تو چولہا بھی نہیں جلانے دیں گے. انہوں نے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا بھی اتنا ٹائم دیا. ہر کوئی اپنی چیزیں سمیٹنے لگ گیا. کوئی تھا چنے انہوں نے بھونے, اور کسی نے کنک بھونی. کیسے بولی وہ آگ کیوں نہیں, وہ انہوں نے 3-4 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا نا کہ آپ نے گاؤں خالی کرنا ہے. تو انہوں نے 3-4 گھنٹے میں گھر میں 4-5 عورتیں ہوں تو ایک کوئی کام میں لگ گئی, ہے کسی کام میں لگ گئی, تو ایک کھانے کے کام میں لگ گئی. انہوں نے دوا فٹافٹ چولہے پہ کسی نے کنک بھونی, کسی نے دانے بھونے, بھی کھا کے تو پانی پی لیں گے. بھوک میں تھوڑا یہ نہیں ہوگا کہ بھی زیادہ بھوک لگی. بچوں نے بھی یہی کھانا ہے, بڑوں نے بھی یہی کھانا ہے. تو دادا جان نے اپنی اماں سے کہا, مثلا میری پردادی سی, اس سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ نا گھی کا جو ہوتا ہے نا, ہم تو ٹین کہتے ہیں, اس زمانے میں مٹورا بھی کہتے تھے, مٹی کے ہوتے تھے, اور اس کے برتن بھی ہوتے تھے, کہ یہ بھر دو, اور راستے میں بھی جہاں بھی لگے گی نا تو کہیں سے بھی ٹائم مل گیا, دن کو بھی ٹائم مل گیا تو ہم پکا کے تو پھر اسے کھا لیں گے. پیاز بھی رکھ لیے تھے, پیاز سے کھا لیں گے اگر مل گئی تو, ورنہ ساتھ ہے کسی بھی ٹائم بھی کام آ سکتا ہے. کسی کو بیچ بھی دیں گے. کچھ لوگ بہت بھی امیر تھے جو چیز خرید بھی لیتے تھے اس ٹائم پہ, تو غریب کا بھی آسرا چل جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ انہوں نے دانے کھائے اور پانی پیا, شکر خدا کا کیا. اور پتہ نہیں, یہ نہیں پوچھا میں نے دادا جان سے بھی کتنے عرصے تک بھی جنگ لگی رہی تھی, جس میں آپ لوگوں نے اتنے حالات میں اتنی مشکلاتیں آپ نے کاٹی تھی. اب کہنے میں یہ بھی ہے کہ وہ جب رمضان کا مہینہ بھی آ گیا تو اس کے اندر بھی جنگ تھی. تو میرے جو نانا ابو تھے نا, ان کے جو میری امی کے دادا ابو, وہ کہتے تھے ہم پیاز سے روزہ رکھتے تھے.
प्याज खाली प्याज खा के तो रोज़ा रख लेते, सारा दिन गुजर जाता, शाम को फिर उसी से खोलते हैं। हम आज रोज़ा रखते हैं, हम फलां चीज़ भी हो, हमारे पास वो चीज़ भी हो, वो बड़े भी खाएं, वो समोसे, भी खाएं। बिरयानी। लेकिन वो वक्त ऐसा था जो उन्होंने बहुत ही कठिन और इतनी उनके लिए मुश्किल था कि उन्होंने काट लिया। और इस तरह हर किसी ने भी काटा होगा, जिस तरह मेरे बुज़ुर्ग हमें बताते थे और हम बड़ा गौर से उनकी बातों को सुनते थे और हैरान होते थे। और आज भी उनकी बातें हमारे दिमाग में गूंजती हैं कि कहने को तो पाकिस्तान है, रहने को जगह है, लेकिन इसको बनाने में बहुत मुश्किल पड़ी है और इसको हासिल करने में भी बहुत मुश्किल पड़ी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इन बच्चों को एक और चीज़ भी बताऊंगी। देखो बच्चों, मुश्किलात से निकलोगे फिर ही अच्छी चीज़ हासिल होती है। आप पाकिस्तान में रहते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो भी है, आज़ादी से रह रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है ना। तो आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अब कश्मीर में जंग चल रही है, वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोगों को अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं भी ये आप लोगों की इस वीडियो के तवज्जुह से ही अपील करती हूँ अपने हुक्मरानों से, बड़ों से, कि वो इस तरफ ध्यान दें और कश्मीर को आज़ाद कराएं। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि ये होने वाला काम नहीं है, लेकिन हम एक आवाज़ तो उठा सकते हैं, आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं कि वहाँ पे भी इस वक्त जुल्म सितम का बाज़ार गर्म है, तो उन पर भी थोड़ा सा रहम किया जाए। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आया जी ने आपको इस वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई उनके बारे में थोड़ा सा बताया। ये आया जी, आपने अपने दादा अगर ज़िंदा हैं तो और उनसे बातें पूछनी है या अपने अब्बू से, और मेरे बच्चों को और आपने आके कल बतानी है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। और ये देखें, आजकल का हम इस दौर में इस मुल्क में इतने आज़ाद हैं, हमें जो चीज़ चाहिए होती है हम ख़रीद के खा लेते हैं। इस मुल्क को हासिल करने के लिए उन लोगों ने गंदम खा के रोज़ा रखा या प्याज खा के रोज़ा रखा और प्याज से ही खोला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखें कि उनकी कुर्बानियाँ हैं, वो इस वतन को हासिल करने वाले हैं। और यही होता है, पेड़ कोई और लगाता है और उसका फल कोई और खाता है। उन्होंने पेड़ लगाया, हम उस पेड़ का फ्रूट खा रहे हैं, तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं जितने लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और जो लोग उसमें शहीद हुए या जो दूसरे थे। हम उन सब के लिए उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं और उनकी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह ताला से करते हैं।